تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور بے حد و احسان درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار کے اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے واقعہ کربلا کو شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلے جمعے میں نے جناب علی اکبر، علی اصغر، جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام ورضی اللہ تعالی ورضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی شہادتوں کا ذکر کیا تھا۔ آج وہیں سے آگے جو معاملہ ہوا، واپسی کربلا میں کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، اس پر تھوڑی دیر بات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور جو بھی بات ہوگی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوگی، اور جو بھی میں بیان کروں گا ہر بات کا مجھ سے حوالہ بھی لے سکتے ہیں، ہر چیز آپ کو میں مہیا کر سکتا ہوں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھی، چار چیزیں جو کسی بندے کے اندر ہونا تو وہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ سکتا، نبی نہیں کہہ سکتا، خدا نہیں کہہ سکتا اور نبی نہیں کہہ سکتا۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ وہ جو کچھ مرضی چاہے اپنے آپ کو کہہ سکتا۔ جو چار چیزیں جس بندے کے اندر ہوں، چار چیزیں اور چاروں کی چاروں کسی بندے کے اندر ہوں تو وہ خدا نہیں ہوتا، نبی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی کہے اس سے نیچے اس کا مقام ہے ہی نہیں۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ عبادت، شہادت، سخاوت اور شجاعت۔ یہ چار چیزیں، عبادت، سخاوت، شجاعت، شہادت۔ اب ان چاروں چیزوں کو دیکھیں اور ایک طرف زہرا کے بیٹے کو دیکھیں، امام حسین کو، جن کا آج میں نے تذکرہ کرنا، جن کی شہادت کے حوالے سے اور اس کے بعد واپسی کربلا پر کیا معاملات پیش آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ یہ چاروں چیزیں دیکھیں اور سج مولا کائنات کے اس بیٹے کی عظمت کو دیکھیں۔ عبادت اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے عبادتیں کی، لوگ کرتے ہیں عبادتیں، لیکن ہم لوگ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ اے سی بھی لگا ہوا ہے، قالین میں بچھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم تب آتے ہیں جب جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے کہ جب جناب جماعت کھلے گی وہ جاواں۔ ہماری عبادتوں کے یہ معاملات ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے معاملات یہ ہیں کہ اے سی بھی ہے، قالین بھی ہے، موجیں لگی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں 5 وقت کی جماعت اور سجدے نصیب نہیں۔ عبادت کرتے ہیں ہم، لیکن یارو ایک عبادت وہ ہے کہ تلواروں تیروں کے سائے میں دشمن سامنے کھڑا ہے، دشمنوں کی فوج ہے، لیکن زہرا کے بیٹے نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ عبادت بڑے بڑے لوگوں نے کی، لیکن ان سے بڑی عبادت کو کر ہی نہیں سکا۔ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑی پیاری بات۔ وہ کہتا ہے وہ حسین جس نے نماز کی کڑی سنتوں کو بڑھا دیا، وہ حسین جس نے نماز کی کڑی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر بہ سجدہ کٹا دیا، وہ جو لڑ پڑا تھا سنان سے بپھرا نہ اپنی زبان سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا۔ اور وہ قدم، کیا عبادت تھی اور کیا شجاعت تھی، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں۔ اور یارو 14 صدیوں بعد حسین نہیں، خادم حسین وقت کے یزید کے آگے ڈگمگاتا نہیں ہے، باطل کے آگے ڈگمگاتا نہیں ہے۔ حسین کا نوکر خادم حسین رضوی جب وہ حکومت کے آگے نہیں ڈگمگایا تو وہ تو خود حسین کا۔ وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹ گیا ببکا نہیں، کیا عظیم ترسی ففا دیا۔ عبادت تیروں اور سجدوں کی حالت میں جناب سجدے ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا عبادت ہے؟ عبادت
اور دوسری چیز سخاوت. 4 چیزیں ذکر کی. سخاوت، لوگ بڑی بڑی سخاوت کرتے ہیں. ہم سخاوت کریں تو چلو کچھ پیسے دیتے ہیں مسجد کو، معاملات کر دیتے ہیں، کچھ بھی دے دیتے ہیں، اپنی دولت لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں دے دیتے ہیں. لیکن حسین ابن علی کی سخاوت دیکھیں. 18 سال کا علی اکبر تو دیا، 18 سال کا علی اکبر تو دیا، لیکن ننھے علی اصغر کو بھی کہا یا اللہ یہ بھی قبول کر. سخاوت اس چیز کا نام ہے. سخاوتیں لوگ کرتے ہوں گے لیکن حسین ابن علی جیسی سخاوت بھی کوئی نہیں. شجاعت، 3 دن کا پیاسا ہے اور 22,000 کے لشکر میں تنے تنہا کھڑا ہے اور جرت نہیں ہے کسی کی. یہ تو ابھی میں کروں گا نا جب شروع کے حوالے سے بات، تو پھر بتاؤں گا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ زارا کے بیٹے کے سامنے کو ٹک سکے. اتنی جرت سے 3 دن کے پیاسے اور بھوکے ہونے کے باوجود کھڑے ہیں اور دشمنوں کی جرت نہیں کہ علی کے بیٹے کے قریب بھی ہیں. عبادت، سخاوت، شجاعت اور شہادت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، کہ میرے راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا. گمان سوچنا بھی نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں ہے. یہ کہا تو ٹھیک، لیکن کوئی کافر ہم سے دلیل مانگے تو کیا دلیل ہے؟ وہ تو قرآن کو نہیں مانتا، وہ تو نہیں مانتا کہ شہید زندہ ہے. تو واحد کائنات کا شہید ہوا جس کا نام ہے حسین ابن علی، جنہوں نے اپنا گلا کٹوا کر دی. کیا عظیم شہادت ہے کہ نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کرتے بتا دیا کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے. نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہے ہیں. عبادت، سخاوت، شجاعت، شہادت، یہ چاروں چیزوں میں حسین ابن علی انمول ہیں اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یارو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا اپنے بندوں کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ساڈا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے اس پر ثم استقاموا، تو اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں. فرشتے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دو، یہ جو ان جنہوں نے کہا کہ وہ رب اللہ کو رب ماننا اور پھر دشمن کے سامنے بھی ڈٹ گئے، تلواریں دیکھ کر، تیر دیکھ کر، بچوں کو کٹتا دیکھ کر گھبرائے نہیں. جرار کا بیٹا تھا جرار رہا، کرار کا بیٹا تھا کرار رہا. گھر میں منبر پر اور تہے خنجر بھی جس بات سے انکار تھا انکار رہا، ڈٹا رہا. ثم استقام. اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، اس نے تصویر بنانے والے کو نہ کہا ہے، شاعر نے اس آیت کی تشریح کی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ثم استقام، کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، حالات سے ڈرتے نہیں ہیں. ایک شاعر نے اس پر شعر لکھا، بڑی پیاری بات کی اس نے. وہ کہتے ہیں مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو. کہتا مصور دیکھنا میری تصویر اینج بنائی کس طرح؟ مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ایسی بناؤ ادھر حکم آئے ادھر گردن جھک جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ کون ہے؟ علی اصغر دے دیا، علی اکبر دے دیا، غازی عباس جیسا وفادار بھائی دے دیا، لیکن پھر بھی ڈگمگایا نہیں. بلکہ آپ سنیں یہ جب کیا ہوا، امام علی مقام جب آئے نا اپنے آخری وقت ملنے، شہادت سے تھوڑے لمحہ پہلے اپنی بہنہ زینب کے پاس، اپنی ازواج کے پاس، گھر کی خواتین کے پاس، تو ان کو کہنے لگے میں جا رہا ہوں لیکن میرے پیچھے آپ لوگوں نے صبر کا دامن ہے. ایک گل یاد رکھیو، جو اہل بیت سے صبر نہیں نا تو پھر دنیا سے کدھر بھی صبر نہیں ہے. صبر ہے اس گھر کے اندر. اور کربلا میں بڑا کچھ ہوا لیکن خیموں میں نا عورتوں نے اور جو بھی تھے جن کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، جو کچھ بھی کٹا، جو بھی معاملہ ہوا، لیکن ان کی نمازیں اور سجدے قضا، ان کی تلاوتیں قضا نہیں ہوئی. انہوں نے نہ قرآن چھوڑا نہ نماز چھوڑی، قائم رہے، صابر تھے وہ لوگ. امام علی مقام نے نصیحت کی، میرے بات بچوں کا خیال رکھنا معاملات. امام زین العابدین کو کہا کہ بھئی دیکھو
امام زین العابدین نے خود کہا بابا جی میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، اے کی گل ہوئی کہ پتر ہوئے تو پیو توڑ جائے میدان دے وچ۔ تو حضرت امام علی مقام نے کہا بیٹا اگر تو چلا جائے گا تو زہرا پاک کی نسل کہاں سے چلے گی؟ یہ جو آج قیامت تک آپ کو سید ہی سید نظر آ رہے ہیں کہ داتا علی جویری، کئی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، میر علی شاہ، یہ زین العابدین کے تو تصدق ہے۔ اگر وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا تو آج آپ کے درمیان آل رسول بول چھڑیا کرو تھوڑا سا نہ ہوتی۔ یہ بات ہے۔ امام علی مقام نے کہا بیٹا تمہیں نہیں جانے دینا، ہم نے خود جانا۔ اور امام علی مقام پہ جب میدان میں اترے نا، او یارو کیا شعر تھا وہ، لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ امام علی مقام جب میدان میں اترے نا تو جس طرح کے شعر اترتے تھے گدڑ نہیں نچتے پراں پراں، اس طرح بھاگتے تھے وہ۔ کیوں نہ بھاگتے جب سر پہ اپنے نانا کا امامہ ہو اور ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہو، علی کی تلوار ہو، تو پھر جڑے گدڑ میں نٹھن میں اور کرن کی۔ اور جب آپ آئے تو وہ لمحہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اٹھاؤ پردے، تم نے مجھے کہا تھا بندے کو کیوں بنا رہے ہو، یہ تو زمین میں فساد پیدا کریں گے۔ تب میں نے تمہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اب کربلا میں میرے بندے کو دیکھو، پردے ہٹاؤ۔ فرشتوں نے بھی ہٹایا۔ ایک شاعر بولا، اس نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگی کی طرف چرخ کو ہم کانپ رہا ہے، شمشیر پر کف دیکھ کر حیدر کی قصر کو، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ کانپ رہے تھے وہ۔ پھر امام علی مقام گئے، گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹا، ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا اس کو ایسے نہیں، پھر اچانک تیروں کی برسات ہوئی۔ اب تیروں کی برسات میں جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے سجدہ کیا۔ یاد رکھنا وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، وہ نماز کا سجدہ وہ سجدہ شکر تھا۔ کیڑا سجدہ سی؟ کیونکہ تو رکوع شکوع اس طرح کے معاملات کوئی نہیں تھے، وہ سجدہ تھا اور وہ سجدہ شکر تھا۔ آپ جب سجدے میں گئے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لعین شخص تھا جس کا نام تھا شمر ذی الجوشن، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے امام علی مقام کی گردن پہ سجدے کی حالت میں اس نے وہ تلوار چلا دی۔ جب وہ چلا رہا تھا نا تو اس کے سینے پہ وہ پھول بیری کے وہ ہوتے ہیں نا نشانات، اس طرح کے کوئی نشانات بنے ہوئے تھے۔ تو امام علی مقام نے اس کو کہا کہ اس وقت وہ جو گلا کاٹ رہا تھا، جب آپ نے وقت شہادت اس کو دیکھا تو آپ کی نظر پڑی اس کے سینے پر، تو آپ نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا جدی، میرے نانا جی تجھے سچ کیا کیا تھا، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا۔ تو اس نے کہا کیا سچ کہا تھا؟ آپ نے کہا میرے نانا جی نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چت کبرا کتا میری اولاد کو کاٹ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نشان تمہارے اوپر ہی لگی ہے۔ اور یارو انہوں نے اہل بیت کی کلیوں کو کاٹا، امام علی مقام کو شہید کیا۔ اب سنیں، یہ میں آپ کو دو روایات جو سنانے لگا ہوں وہ آپ نے سننی ہیں، دو روایتیں اتھینٹک روایتیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ہو، کتاب کا نام ہے مشکات المصابیح اور دوسری کتاب کا نام ہے سنن بہقی، امام محمد بن حسین البہقی، امام بہقی کی کتاب ہے سنن البہقی۔ بہقی کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، اس کا بڑا حوالہ چلتا ہے۔ اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، علامہ خطیب بغدادی نے، خطیب تبریزی نے اس کو لکھا ہے مشکات المصابیح میں کہ یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سنیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے ٹائم کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں، وہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں یرن نائم، ایک دن میں سویا ہوا تھا، نصف النہار رأیت النبیہ، کہتے ہیں آدھا دن کا وقت تھا تو میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا، رأیت النبیہ، میں نے سرکار کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اغبارا اشعثا، اغبارا اشعثا۔ اغبارا اشعثا کا مطلب ہے کہ ان کی داڑھی اور ان کے سر پر نا دھول بوسے دے رہی تھی، یہ ادب کے لفظ ہے۔ کیا کر رہی تھی؟ دھول بوسے دے رہی تھی۔ تو وہ آپ نے اغبارا اشعث جب وہ معاملہ دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ سرکار وبیدی ہی قارورۃ، سرکار کی بال مبارک پر، ظلم مبارک پر گرد بوسے دے رہی تھی اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، بوتل بیدی ہی قارورۃ،
وفیہا دمن، اس کے اندر خون تھا. تو کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ ابی و امی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، معافی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے حسین کا خون ہے اور اس کے اصحاب کا خون ہے جو میں نے ایک بوتل میں جمع کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے رب نے صرف حسین ابن علی کو جنت نہیں بلکہ ان کے وفاداروں کو بھی مکس کر دیا اور ایک کر دیا ہے. اور کہا میں، اور یہ روایت بتاتی ہے کہ وقت شہادت حضرت عباس کو سرکار نے کہا کہ آج میں کربلا کے میدان میں موجود تھا اور میں نے یہ اس بوتل میں اپنے بیٹے کا اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کیا ہے. علماء اس روایت کی روشنی میں کہتے ہیں پہلی گل تو ہے کہ سرکار جس کے خواب میں آئے وہ حقیقت ہوتا ہے، وہ ساڑھے خواب اور نے کہ نبی کا خواب اور. اس پہ میں نے بڑی دفعہ لمبی وضاحت کی ہوئی ہے آپ کے سامنے کہ نبی کا خواب حقیقت میں ہوتا ہے. اگر وہ خواب میں چادر عطا کریں تو سیری صبح اٹھے تو چادر کندھوں پر موجود ہوتی ہے. پتہ ہے نا سارے معاملات کا. آپ نے وہ بوتل دکھائی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اچانک میری آنکھ کھلی، خواب میرا ختم ہوا. تو کہتے ہیں میں نے تاریخ نوٹ کی تو وہ تاریخ 10 محرم 61 ہجری کی تھی، یعنی وہی دن تھا جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی. اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت والے دن سرکار وہاں پر موجود تھے اور ان کا خون جمع فرما رہے تھے. یہ سارے معاملات ادھر ہوئے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری امی جان ام المومنین سرکار کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دن ایک خاتون نے دیکھا، ان کا نام بھی سلمہ تھا. تو آئیں ان کے ہاتھوں انہوں نے دیکھا کہ ہیا تب کی، وہ رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا ماں تب کی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے. اور میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے رأیت النبی علی لحیتہ وعلی صدرہ ولحیتہ تراب، ان کے سر اور داڑھی مبارک پر جو مٹی تھی وہ بوسے دے رہی تھی اور عجیب معاملہ تھا. سرکار پریشان تھے. تو میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں سرتاج آپ کو ایسی حالت میں دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا آج میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. او یارو، یہ ہے وہ بات کہ یہ امام علی مقام کی شہادت سرکار کے دل کو بھی غم دے گی. وہ کیا سچویشن ہوگی کہ سرکار کے بال مبارک بکھرے ہوئے تھے، جن کی زلفوں کی قسم رب اٹھاتا ہے، اور دھول جمی ہوئی تھی اور وہ دھول بوسے دے رہی تھی. ہم تو ادب میں یہ کہیں گے ذات بہت بڑی ہے. دھول بوسے دے رہی تھی، حالت معاملہ بہت عجیب تھا. اس کا مطلب ہے غم حسین اتنی بڑی بات ہے کہ مدینے والے کو بھی بہت غم ہوا. آج امت کہتی ہے غم حسین نہ مناؤ، اور غم حسین منایا جب شیعہ کا کم ہے، غلط بات ہے. ہمارے بزرگوں نے غم حسین منایا، اعلیٰ حضرت نے بھی منایا، داتا علی جوہری نے بھی منایا، لیکن ان کا ایک طریقہ تھا جو اچھا طریقہ تھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا غم 4 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ اکھ دا غم، زبان دا غم، ہتھاں دا غم اور دل کا غم. دل اور آنکھ کا جو غم ہے نا، یہ رحمان کی طرف سے. انسان کا دل غمزدہ ہو جانا آنکھوں سے آنسو نکل آنا. اور ہاتھوں اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے، اپنے آپ کو پیٹنا یا زبان سے کفریہ کلمات کہنا. لیکن اگر دل میں اہل بیت کا غم ہو تو یہ وہ غم ہے کہ جو انسان کے سارے غم کو ختم کر دیتا ہے. یہ غم دل غم زدہ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یارو جب یہ معاملہ پیش آیا تو یہ لکھا ہوا ہے ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے. الصواعق المورقہ امام حجر اسقلانی کی کتاب ہے، اور جو امام حجر مکی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الصواعق المورقہ، اور بڑی بڑی کتابیں روضۃ الشہداء اور اس سے بھی بڑی البدایہ والنہایہ، ان سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا. اور یارو یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حوالے ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہے کہ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا. اور تقریباً بعض نے 1 مہینہ لکھا ہے، بعض نے 1 ہفتہ لکھا ہے. 1 ہفتے تک خون کی بارش ہوتی ہے، خون کی بارش. اور وہ خون کا قطرہ جس پہ گرتا تھا نا، جس پہ گرتا تھا اس کا کپڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن اس کا داغ نہیں جاتا تھا. اور لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ بیت المقدس کے قریب جس پتھر کو ہٹاتے تھے اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، اور آسمان خون کی برسات برساتا رہا. امام جلال الدین سیوطی جیسا بندہ جس نے 72 یا 32 مرتبہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سرکار کو جاگتے ہوئے سرکار کی زیارت کی.
وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو مغرب کے ٹائم آسمانوں کے ارد گرد سرخی ہوتی ہے نا، سرخی، یہ سرخ سرخ آسمان، وہ کہتے ہیں یہ کربلا کے واقعہ سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ کربلا کے بعد یہ سسٹم ہوا ہے، کیونکہ آسمان روئے ہی پڑا تھا، غم شبیر میں لوگوں فلک بھی خون رویا تھا، تو میری آنکھ نے رو کر ہے پھر کون سی خطا کر دی، یہ رنگت آسمانوں کی اسی کے خون کی رنگت ہے کہ جس کے خون رنگین خاکے کربلا کر دی، رویا تھا آسمان۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ یہ کیسی بات ہے، آسمان کے اندر رو سکتا ہے، تو آئیں میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، قرآن سے، قرآن کی نص موجود ہے، قرآن 25واں پارہ کنواں سورۃ الدخان آیت نمبر 29، قرآن ہے قرآن۔ اللہ پاک فرماتا ہے فما بقت علیہم السماء وما كانوا منزلین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ظالموں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اینا ظلم کیتا کہ جب یہ مرے نا تو ان پر آسمان بھی نہیں رویا۔ فما بقت علیہم السماء وما كانوا منزلین، ان پر نہیں رویا آسمان۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر آسمان روتا ہے، اور پھر لکھا علماء نے کہ جن پر روتا ہے ان میں سے ایک ذات حسین ابن علی کی ذات ہے کہ جن پر آسمان بھی رویا تھا۔ اور آئیں ایک بات میں آپ کو ایسی سناتا ہوں حوالے کے ساتھ، ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن جامی رحمت اللہ، پتہ یہ کون ہے؟ یہ روزے رسول میں جا رہے تھے تو سرکار نے کہا تھا میرے اس عاشق کو روکو، جے میرے روزے چ آ گیا نا کہ من روزے تو باہر نکل کے ملنا پڑنا، اتنا عشق لے کر آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک پرشین لینگویج میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شواہد النبوہ، میرے پاس پڑھی ہے، کوئی دیکھنا چاہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، شواہد النبوہ۔ اور ایک دوسری کتاب روضۃ الشہداء۔ یہ سنیں کہ امام علی مقام کے غم میں صرف آسمان نہیں بلکہ تمام مخلوقات ارض و سما روئے تھے، اور اس کی دلیل دیکھیں، علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے شواہد النبوہ میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا وہ ایک واقعہ جب سرکار اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب واپس مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو رستے میں ایک عورت کی جھکی آئی تھی، کیا نام تھا بھلا اس کا؟ ام معبد۔ ماشاءاللہ کون بول رہا ہے؟ ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ سنتے ہیں علماء کو، یاد بھی رکھا کریں، ام معبد۔ اس کے پاس پتہ ہے پھر اس کی بکری پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی بیمار بکری نے دودھ دیا، اور پھر اس نے سرکار کے حسن کے قصیدے پڑھے، وہ ایک بڑا لمبا قصہ ہے۔ لیکن ام معبد کی خالہ زاد بہن تھی جس کا نام تھا ہندا، کی نام تھی؟ یہ حضرت ہندا کہتی ہیں کہ ایک دن سرکار ہمارے مقدر جا کے مدینے والا ہمارے گھر کا مہمان بن گیا، توجہ کرنا ہو یارو، کہتے ہیں سرکار ہمارے گھر آئے تو آپ نے دوپہر کو کیلولہ فرمایا، کیلولہ مطلب آرام کیا، دوپہر کو کیلولہ یعنی آرام کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت کریا کرو تشی، اثر تو بعد سونا بندے کو پاگل کر چھڑتا ہے، دن دے ٹائم سوتے رہنا یہ بھی پاگل، زور کے بعد سونا کیلولہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ کرنی چاہیے۔ فرمایا سرکار نے کیلولہ فرمایا، جب سرکار آپ واپس آئے جاگے تو ہم نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک برتن منگوایا اور اس میں سرکار نے اس میں پانی پیا، اور وہ پانی پی کر کچھ توجہ کرنا، یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، سرکار نے پانی پی کر تو تھوڑا سا پانی زمین مبارک پہ پھینک دیا، زمین پہ پھینک دیا، وہ زمین بھی مبارک ہوگی جس پہ مصطفیٰ کا منہ کا پانی گر گیا۔ سرکار نے جب کلی فرمائی، حضرت ہندا کہتی ہے سرکار تو چلے گئے لیکن فرماتی ہیں ہم اگلے دن اٹھے نہ، جب توجہ کرنا، کہتے ہیں جب ہم اگلے دن اٹھے تو وہ جہاں پہ کلی مبارک سرکار نے فرمائی تھی وہاں پر ایک تن آور درخت نکلا ہوا تھا، اس پر پھل اگے ہوئے تھے اور ایسے حسین و جمیل پھل کے دیکھنے والے تھے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے ذہن میں بات آئی، وہ یارو یہ کلی کسی آم کی تو نہیں ہے نا، اس کے منہ سے نکلا ہوا لعاب اگر علی کی آنکھ میں لگے تو چشمہ سوب سے آرام آئے، ابو بکر کے پاؤں پہ لگے تو سانپ کا ڈنگ ختم ہو جائے، یہ لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگے تو اس کو شفا مل جائے، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر حضرت جعفر کی ہنڈیاں میں آئے تو 1500 صحابہ بھی راج کی روٹی کھا لیں۔
تو میں نے کہا مولوی صاحب تسی اپنے آپ کو نبی ورگا کہندے ہو, تسی اپنے گھر دی بنی ہوئی ہانڈی دے وچ تھوک سٹو, تہاڈی بڈھی بھی کھا لے تے میرا نام مٹا لو. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی تمہارے جیسا ہو گیا اور تم کہتے ہو کہ نبی میرے جیسا ہے؟ یہ کیسی چولوں والی بات ہے, کیسی کچی باتیں کرتے ہو تم. تو اور حقیقت بات ہے, ہمیں اکثر ہاسپٹلز میں جہاز میں مجھے ایک دو دفعہ بیٹھنا ایئرپورٹ میں, اور ایک دفعہ ہم نے دیکھا وہاں پر معاملات ایسے, وہاں پر لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ یہاں تھوکنا, اب بول چھوڑو جنہیں ویکھے ہے, یہاں تھوکنا, وہاں پہ کبھی پوچھنا کیوں منع ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ تھوک دے وچ جراثیم ہوندا ہے, تو ساڈے تھوک چ جراثیم ہے, تو مدینے والا جب وہ اپنا لعاب پھینکے, لعاب مبارک پھینکے تو برکت نصیب ہو جائے. وہ اس لیے تو احمد رضا نے بھی قدم اٹھایا, قلم اٹھایا اللہ حضور. آپ نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم سر تو لے کے پیروں تک اللہ دی شان ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرت حمدہ کہتی ہیں سرکار نے کلی مبارک پھینکی, پودا اگایا پھل, کہتے ہیں جیڑا بھوکا پھل کھاندا اودی بھوک دور ہوندی, اور جو پیاسا پھل کو کھاتا, سیب کھانے سے پیاس بجھتی ہے, یہ بھی لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے. وہ کہتے ہیں اس کا پھل بھی کوئی کھاتا پیاسا تو دی پیاس بھی بجھ جاتی. اور کہتے ہیں ہمارے ڈنگر اور ہمارے بھینس اور جانور گدے بیمار جانور کھاتے, تجیب یہ ہے جڑا جڑا وہ کھاندا وہ موٹے موٹے ہو جاتے, اللہ صحت دیتا. اب سننے والی بات ہے کہ امام علی مقام کی شہادت پر کون کون رویا ہے. آسمان کے بارے میں تو بتا دیا نا کتابوں کے حوالے سے, اور میں دکھا سکتا ہوں بعد میں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. لکھا ہے حضرت حمدہ کہتی ہے ایک دن ہم اٹھے کافی دنوں بعد, تو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے پھل غائب ہو اور اس کے پتے مرجھا گئے. کہتی ہیں ہم پریشان ہوئے, کیا ہوا؟ ہم نے پتہ کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ مدینے والا ہم سے جدا ہو گیا, سرکار 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہو گیا. کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, لیکن پھر جب تھوڑا ٹائم گزرا تو وہ درخت پھر بنا, اس پر پھر پھل لائے, بڑی برکت ہوئی. توجہ کرنا, جڑے پانٹن باغ دے نا تو سڑتے نے نا, ادھر توجہ کریں جو میں بات کرنے لگا. اور میں نے 2 حوالے پہلے دے دیے, تے کتاب بھی شیعہ دی نہیں سنیاں دی. کنہ دی ہے؟ عبد الرحمن جامی کی, مولانا معین الدین کاشفی کی روضۃ الشہداء اور شواہد النبوہ, یہ معتبر کتابیں ہیں, سننے والی بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پھر اس پھل سے برکت لی, لیکن پھر تھوڑا سا عرصہ گزرا تو ہم نے دیکھا اگلے دن پھر ہم ایک دن اٹھے نا تو جناب وہ پودا پھر خشک ہو گیا, اس کے پھل اب گر ہی گئے, انہیں پتے ہی رہ گئے. کہتے ہم نے پھر پتہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مولا کائنات کا وصال ہو گیا, علی المرتضیٰ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ پودا بھی علی کے وصال پہ, علی کے دنیا کو چھوڑ جانے پہ رو رہا تھا. کہتے ہیں جناب وہ رو رہا, کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پتے برقرار رہے, پھل ختم ہو گئے, پھر وقت گزرا. کہتے ہیں ایک دن پھر آیا, ہم صبح اٹھے, پھر ہم نے دیکھا کہ اس پر توجہ کرنا, اس پر کوئی پتا نہیں تھا, کانٹے تھے کانٹے, اور کانٹے بھی عجیب نہیں. حضرت ہندہ فرماتی ہے کانٹے, ہر کانٹے کے اندر سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. کہتے ہیں ہم نے اس دن پتا کیا تو 61 ہجری 10 محرم کا دن تھا. بول چھڑو ایسے گا, 10 محرم کا دن تھا, 61 ہجری تھی. پودے اور پتے بھی رو رہے تھے حسین ابن علی کی یاد میں. اور یارو جب آسمان روتا ہے, جب پتے روتے ہیں, پودے روتے ہیں, کسی رو کے کیڑا جرم کر چھڑنے ہیں. ان کے غم میں رونا میں کہتا ہوں کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے, اور انسان کے غم لے ڈوبتا, بلکہ کربلا والوں کی یاد میں ایک آنسو جائیں, قیامت والے دن آپ کے گناہوں کو بہا کر نہ لے گیا تو مجھے پکڑ لینا. رو تو صحیح, غم پالو تو صحیح, نہ دشمنیاں ڈالو اور محبت پیدا کرو. اور یہاں پہ عجیب معاملہ ہے, یہاں پر جمعے پڑھائے جاتے ہیں محرم میں بھی, یزید تو امیر المومنین استغفر اللہ لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت. اور یارو
یہ بڑے بڑے معاملات ہوئے، رویا زمین و آسمان رویا ان پر. پھر کیا ہوا، انہوں نے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا، کاٹا اہل بیت کے سروں کو نیزے. بات سننے والی ہے، سروں کو اس طرح یوں نیزے پہ اینج چوک کے ٹرتے سن بازاراں دے وچ. یہاں پر پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی روح تڑپ گئی. آپ نے کمال لکھا، آپ نے کہا جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے. کہتے ہیں جڑے سر کو جھکانا چاہتے سن، نیچے کرنا چاہتے تھے نا، حسین جھک جائے. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھی کہ وہ خود ہی سر اٹھا کے چلے. شکست دیکھی کہ وہ خود ہی سر اٹھا کے چلے. یوں اٹھا کے جا رہے ہیں. اور پھر عجیب معاملات پیش آئے. انہوں نے او یارو یہ بھی عجیب منظر ہے نا، خیموں کو بھی جلایا گیا. میرے سے یہ باتیں بیان نہیں ہوتی، لیکن لکھا ہے مورخین. بڑا ظلم کیا یزیدیوں لعنتیوں. اہل بیت کی خواتین کو اونٹ کی ننگی پشتوں پہ سوار کیا گیا، اور امام زین العابدین کو گلے میں توپ اور بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی گئیں. یہاں پر بھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب بولے، وہ کہتے ہیں تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں سے دہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. اور آخر میں کہتے ہیں، اس کے شعر بہت زیادہ ہے لیکن اینڈ پہ کہتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے دشمنی دے، اللہ دشمن بھی دے نا تے کمینہ نہ دے. دعا کریا کرو، دشمن بھی دے تو کوئی اصول پسند، کوئی آداب پسند ہو. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کبھی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کبھی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. تماچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں ڈالو، مگر حیدر کے بچوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. کبھی بیمار کو زنجیر پہنائی. اتنا ظلم. حضرت امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا گیا، اور پھر اس کافرے کو لے کر چلے تو امام علی مقام کا سر مبارک جس لئی نے اٹھایا ہوا تھا اس کا نام تھا ہولی بن یزید. کی ناشی بولو تھی. آج میں ٹائم سے تقریر مکا چھڑوں، آج میں لمبی تقریر نہیں کرنی، چھوٹی سی بات ہے بس میں ختم کر دوں. 2-3 منزلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. پھر اگلے جمعے قاتلان حسین کا انجام. ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی وضاحت سے بات کی جائے، مختصر تو 2-3 مقامات میں ذکر کرتا رہوں. ہولی بن یزید یہ تھا جس نے امام علی مقام کے سر کو اٹھایا. اس نے ان کو کہا مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں گھر جانا چاہتا ہوں. یہ گھر گیا، سر مبارک لے کر گیا. توجہ کرنا، جب اپنے گھر گیا نا تو یہ اس کو پتا تھا کہ جو میری بیوی ہے نا وہ تو کنیز آل رسول ہے، وہ تو ہزارہ پاک مننے والی بڑی ہے، تو انہیں لے لیا تو کام تو خراب ہو جانا. اس نے کیا کیا، اس نے سال کو نا تندور میں پھینک دیا. تندور تھا، تندور میں چھپا دیا. اب اس کی بیوی تہجد کے ٹائم اٹھی، وضو کرنے کے لیے جب اٹھی نا تو اس نے دیکھا کہ تندور سے ایسا نور نکل رہا ہے، ایسا نور کہ جو آسمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. اس نے کہا آگ تے میں بڑی نہیں بالی ہے لیکن تندور نے کہتی لائٹاں نہیں ماری. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. اس نے کہا تندور تو بڑی دفعہ جلایا ہم نے بھی، لیکن وہ آگے بڑھی. اس نے کہا معاملہ کیا ہے. جب آگے بڑھی نا تو اس نے دیکھا کہ ایک سر مبارک ہے جس کے اندر سے روشنیاں نکل رہی ہیں، اور اس کے گرد 4 خواتین بیٹھی ہوئی. کنیاں؟ ایک کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، جو اپنے بیٹے کے سر کو چوم رہی اور کہتی ہیں بیٹا مجھے پتا چل گیا ہے تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اللہ سے میں ان لوگوں کا بدلہ لوں گی، ان لوگوں کو میں پوچھوں گی، دیکھ لیا تمہاری ماں نے. اس طرح کی بات ہے. دوسری حسنین کریمین کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ ہے، اور تیسری خاتون حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور چوتھی خاتون حضرت آسیہ فرعون ناپاک کی پاک بیوی. کی ناشی ہونا تھا آسیہ. یہ 4 خواتین امام حسین کے سال مبارک کی زیارت کرنے آئی ہوئی، اور نال فرشتے بھی آئے. یہ لائٹنگ ان کی ہے، یہ روشنی ان کی ہے. اب وہ تو چلی گئی. یہ منظر دیکھ کر ہولی بن یزید کی بیوی بے ہوش ہو گئی.
توجہ کرنا. جب ہوش آئی نا تو اس نے جا کر زمین سے گھسیٹا اس کو, گھسیٹا اور کہا لعنتی ہے تم نے کیا کیا ہے, زارا کے بیٹے کا سر کاٹ دیا. اور جنہاں دے صدقے سانو ایمان لبا ہے, جن کے صدقے ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک رب کی آشنائی ملی ہے, ان کے بچوں کا سر کاٹ دیا. اس نے گھسیٹا. علی بن یزید نے سوال کیا تم حسین کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے جو جواب دیا یہ اس کے لیے میں نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا میں نہیں ان کو جانتی, میں تو ایک دن حج کرنے کے لیے گئی تھی تو لوگ حجر اسود کو بوسے دے رہے تھے, اینا رش سی کہ میرا دل تڑپن ڈیا سی کہ میں بھی حجر اسود نو چوما. تو تانوں پتہ ہے جڑے گئے نے اوتھے حجر اسود نو چومنا سوکھی گل کوئی نہیں, بڑا رش ہوتا ہے. تو اس نے کہا میرا بڑا دل کرتا تھا چوموں لیکن رش بڑا تھا, بڑا ہی رش تھا. دل میں نے دعا کی, میں نے کہا یا اللہ تیرے گھر کھڑی ہوں, اس کو چومنے کا موقع تو دے. کہتی ہے میں نے اچانک دیکھا کہ لوگ حجر اسود کو چھوڑ کر نا تو ایک طرف لوگوں نے دوڑ لگا دی. کہتی ہے میں نے جب غور کیا وہ جگہ خالی ہو گئی, حجر اسود نے چھڑ کے لوگ ایک بار سے دوڑ پہ. کہتی ہے میں نے دوڑ کے جا کے حجر اسود کو بوسا دیا, میری دعا تو پوری ہو گئی. اس کے بعد میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے, کعبے دا منظر پہلے نہیں کدی تکیا کہ حجر اسود کو لوگ چھوڑ کے ایک طرف چل پڑے, ادھر ہے کیا ہے. تو اس کو بتانے والے نے بتایا حجر اسود کو تو مدینے والے نے ایک مرتبہ چوما تھا, لیکن وہ جو اس طرف سے آیا اس کا نام حسین ابن علی ہے. انہوں ایک والی نہیں, 10 والی نہیں, 20 والی نہیں, سینکڑوں والی مدینے والے نے چومی ہے. آپ ادھر دوڑی ہے. کہتی ہے میں نہیں ان کو جانتی, اور لانتی تو نے کیا کیا. اور پھر لکھا مورخین نے, وہ عورت اس کو کہنے لگی اب میرا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ تو کافر ہو گئی, آل نبی کا دشمن مسلمان رہنے ہی نہیں, تو کافر ہو گیا کافر, اور اب میرا تیرے ساتھ تعلق کوئی نہیں. اور وہ مورخین نے لکھا پھر وہ پردہ لے کر تو پتہ نہیں کدھر چلی گئی, پھر تاریخ میں اس کا ذکر نہیں آتا, زمین میں چلی گئی یا آسمان پہ چلی گئی, کدھر چلی گئی. اہل بیت کی محبت کو سینے میں چھپا کر چلی گئی. اور یارو پھر یہ ہولی واپس گیا, یہ قافلہ چلتا چلتا رستوں سے گزرا, ایک گرجا آیا. توجہ کرنا, 2-3 باتیں میں نے آپ کو خاص سنانی. ایک گرجا آیا, وہاں کا پادری تھا, تو وہ رات کو نا اپنے گرجے میں کوئی معاملہ کر رہا تھا. انہوں نے اس کے گرجے کے پاس پڑاؤ کیا, اپنا قافلہ روکا. تو وہ گرجے کا جو پادری تھا نا, اس نے اچانک دیکھا کہ دور ایک جگہ قافلہ بیٹھا ہوا ہے, اور قافلے کے اندر سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے, تیری نسل پاک میں. وہ اس نے عجیب اس نے اپنے گرجے سے دوڑ لگائی اور ان کے پاس گیا. کہنے لگا تم لوگ کدھر سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم کربلا سے آئے ہیں اور یہ معاملات ہیں ہمارے. اس نے کہا یہ سر کس کے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے استغفر اللہ, یہ ہمارے امیر کے باغی تھے استغفر اللہ, اور یہ ہم ان کے سر کاٹ کے لائیں. تو وہ امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر نا وہ پادری کہنے لگا اس سر کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ کسی باغی کا سر ہے, یہ تو چمک رہا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے بڑا نیک دنیا میں اس کا موجود ہی کوئی نہیں, تم اس کو باغی بناتے پھر دو. اس نے کہا چلو تمہاری مان لیتے ہیں, مجھے یہ سر مبارک ایک رات کے لیے ادھارا دیتے ہو, آج رات کھلونا ہی دینا تھے تو دے چھڑو, ادھارا دے دو. انہوں نے کہا انج نہیں دینا, انہوں نے کہا پیسے لے لو. انہوں نے کہا 80,000 درم لگن, دنیا دار پجاری زادے تے کتیاں دے گل تلی ہوں, بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی ہوں. انہوں نے جناب اس پادری نے ان کو 80,000 درم دیے. امام علی مقام کا سر لے گیا. توجہ کرنا ہو یار, اندر گیا, جا کے نا اس نے مشک و عنبر لگائی, مشک و عنبر کی خوشبوئیں لگائیں اس نے. اور میں کہتا ہوں مشک و عنبر کی خوشبو مصطفیٰ کا کیا مقابلہ کرے, یہ تو خون رسول ہے. تو اس نے پھر بھی اپنے طرف سے ادب کیا, محبت کی. دیکھ لیں ویسے وہ مبالے والے عیسائی, انہوں نے ان کی قدر کی تو آج تک بھاویں پیڑے ہی عیسائی لیکن دنیا چ موجود نہیں. اہل بیت کی قدر کی تھی, ہاتھ جوڑ دینا, 5 ٹن پاک دے کے جوڑ دینا. عیسائی بھاویں پیڑے ہی صحیح لیکن دنیا تے وجود ہونا دا موجود ہے. لیکن یزید نے پنگا لیا ہے نا, آج وہ نسل ہی کوئی نہیں موجود, اس کا ایک بیٹا بھی دنیا میں موجود نہیں, نسل ہی مک گیا یزید. بات تو کربلا کی اتنی ہے کہ یزید تھا اور حسین ہیں اور قیامت تک ہیں. یزید مردہ باد ہے اور حسین زندہ باد ہے. اب بات اس نے جناب وہ خوشبوئیں لگائیں, محبت کی. عیسائی تھا لیکن اس کو چہرے حسین سے محبت ہو گئی.
اس کو کھچ پاؤ، کہتے ہیں نا کھچ پہنا، اس کو کھچ پڑی، کشش محسوس ہوئی. اس نے امام علی مقام کے سر مبارک سے بڑی محبت کی. اب کہنے لگا تو دیکھنے میں وہ بتا بھی رہے تھے کہ تو نبی کا نواسا ہے، تو میں نے تو تمہارے نبی کی شان ہی بڑی سنی ہے، انہوں نے سارے پادریاں بھی دوڑا لوا چھڑیاں سن، تو تسی وہ کہتے ہیں مزہ تے تاں ہے کہ تسی اپنا تعارف اپی کرواؤ. اس نے اتنی بات کی تو سر مبارک سے آواز آئی انا حسین بن علی ابن ابی طالب، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا نام مصطفیٰ ہے. جب آپ نے یہ بات کی نا پھر اور بڑی جگہوں پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. وہ عیسائی نے نا امام علی مقام کے سر کے مبارک کے سامنے انجیل کو تلاوت کیا. انجیل کو اس نے انجیل پڑھا تو امام علی مقام نے قرآن پڑھنا شروع کر. اب یہ سارے معاملات ہوئے. اب جب صبح ہو گئی نا سر مبارک واپس دینے گیا، کہنے لگا یہ لوگ پکڑو، لیکن یہ پکڑنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لو، میں نے بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. تو وہ یزیدی پریشان ہو گئے، کہنے بھی مسلمانوں نہ سے کوئی کتاب دیتی ہے، نہ کوئی تقریر سنائی ہے، نہ کوئی تبلیغ کیتی ہے، تو ایویں کلمہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کلمہ پڑھنے کی وجہ جملہ پھینکنا نہیں، قتل نہیں کرنا جملے کو. بڑا جملہ کہا اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھ کے جس سر کو کاٹا ہے نا، میں نے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کلمہ. اور اس سے آگے بھی پھر بڑے ایک گرجے کے اوپر ایک جملہ لکھا گیا ارجو متن قتلت حسین شفاعت جلدی الی یوم الحساب. کیا وہ امت شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے نواسے کو بیٹے کو قتل کر دیا؟ اور مزے کی بات ہے جڑے انہوں نے وہ درم لے سے نا، درم لیے تھے لالچ کے طور پر سر مبارک ایک دن، وہ جب انہوں نے کھول کر بانٹنا چاہے نا تو جب وہ کھولے تو وہ پتھر بن گئے. سبحان اللہ کہتے ہیں پتھر بنے، اور وہ ایسا پتھر بنا کہ دونوں طرف قرآن کی 2 آیتیں لکھی. کون سی 2 آیتیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف لکھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کون سے پلٹے پر پلٹے ہیں. سارے معاملات رستے میں آئے. یہ قافلہ چلتا سر نیزے پہ اٹھے ہوئے ہیں. آہا سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے اس منظر کو کھینچا. بڑا پیارا سناؤں سلطان بہو کی بات، تسا نہیں سن لی. سلطان بہو نے اس کو کھینچا ہے، سر نیزے پہ ہیں اور معاملات ہیں. سلطان بہو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جکر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدی تے جکر 18,000 جو عالم یہاں اگے حسین دے مردی تے جی کچھ ملاحظہ سرور دا کر دے تے تنبو خیمے کیوں سردی تے جکر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے سچا عشق تنہاں دا بابو جڑے سر قربان کر دے. صاحب کہتے ہیں سیخا ہوتے
ڈاڈا اوکھا کام ہے تے بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. اور میاں محمد بخش صاحب بولے چلی دنیا نو چیتے رہندا, چلی دنیا نو چیتے رہندا ابراہیم دا لیلا. 10 ذی الحج کو نہیں بھولتے لیکن 10 محرم کو بھول گئے ہیں. کہتے ہیں چلی دنیا نو چیتے رہندا ابراہیم دا لیلا, پر بھول گئی یہ چلی دنیا حسین دا دیگر ویلا, حسین دا دیگر ویلا. بس بات ختم, ان پر بات ختم ہے. یہ کرتی یہ کیوں کرتے ایسا. اور سلطان بہو کی بات سنیں, وہ کہتے ہیں علم سے سارا دین نہیں ہے, کدی کدی خادم حسین رضی بھی پڑھنا پڑتا ہے, کبھی یہ معاملات بھی کرنے پڑتے ہیں, کبھی ممتاز حسین قادری بھی بننا پڑتا ہے, کبھی غازی علم الدین شہید بھی بننا پڑتا ہے. کتا یہ دین صرف علم دا نام نہیں کہ مولوی صاحب تقریریں کریں دے نہیں. بات یہ ہے کہ جب ناموس رسالت پر بات آئے اور تاجدار ختم نبوت پہ بات آئے, بات قادیانیوں کی آئے, تو پھر بھی اوتھے دین دا لگدا پتا کہ کیڑا کنا کے دیندار علم میں نہیں ہے. سر نیزے پہ کیوں چڑھے؟ حسینی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. او یارو اس رستے پہ بڑے معاملات ہوئے. ابن زیاد کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا نا تو اس کے سامنے ایک میز پہ, یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے, کس کی؟ یہ اس کے سامنے ایک تشت رکھی گئی, تشت, تو اس کے اوپر امام علی مقام کا سر مبارک. یارو وہ اس طرح چھڑیاں مارتا تھا ہونٹوں, اور اس دیکھیں چھڑیاں تو وہ مارتا تھا تقریباً وہاں پر پہنچتے پہنچتے 5 یا 10 دن یا اس سے زیادہ بھی لوگوں نے لکھے ہیں دن گزر کے سفر میں. مجھے ایک بات بتائیں کہ سارو مردہ سارو تے انے دن گزر جان تے بندہ سونا رہندا ہے, خوشبو رہندی ہے, وہ بولو تو صحیح ہے. لیکن روایت کے لفظ ہیں کہ ابن زیاد جیسا دشمن امام علی مقام کا جو سر مبارک تشت پہ سامنے رکھا گیا نا, تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی نوکیلی لکڑی تھی. حضرت انس بن مالک بھی کہتے ہیں اور زید بن ارقم صحابی ہیں وہ بھی کہتے ہیں. ابن زیاد لاتی نا اس چھڑی سے امام علی مقام کے زخمی ہونے پر یوں چھڑی لگائی چھڑی, اور اس کے زبان پر جملہ پتہ کیا تھا؟ دشمن ہے لیکن کہنا پتہ سی کہتا ما رأیت مثل حاضر الحسنہ. وہ کہندا کوفے والے میرے کول قسم چکوا لو ابن زیاد نے ادھے نال سونا مکھڑا تکے ما رأیت مثل حاضر الحسنہ, لیکن چھڑی مارتا تھا. حضرت انس بن مالک کھڑے ہو کہنے لگے ظالم, جس ہونٹ پہ تو چھڑی لگا رہا ہے اس ہونٹوں کو تو مصطفیٰ نے سینکڑوں مرتبہ چوما ہے, وہ جس کو چوم لے وہ تو حجر اسود بنتا ہے, اس کو تو امت چومتی ہے, اس کو تو اتنی دفعہ چوما ہے کہ ہمارے پاس صحابہ کے پاس یہ صحابی کوئی نہیں. اور زید بن ارقم ایک بوڑھے صحابی تھے, بوڑھے چٹی داڑھی, لیکن عشق حسین بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتی, بوڑھوں کو بھی جوان. جناب کھڑے ہوئے زید بن ارقم اور کہنے لگے ابن زیاد لانتی شرم کر, یہ تو کیا معاملہ کر رہا ہے, کیا معاملہ کر رہا ہے, تیرے پاس عقل ہے, تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا, کہنے لگا زید بن ارقم اگر تو صحابی نہ ہوتا, میرا جملہ نہیں آپ نے پھینکنا, اگر تو صحابی نہ ہوتا صحابی تو میں تیری توڑ لا چھڑی. آپ نے کہا زید بن ارقم صحابی بولے, کہنے لگے جس نے قرابت محمد کا خیال ہی رکھا اس نے صحابی رسول کا کیا خیال رکھنا ہے. اور یہ بات بتاتی ہے کہ صحابہ اہل بیت کے منکر نہیں تھے. زید بن ارقم تو لڑ پڑے, اس نے دھکے مار کے نکلوا دیے زید بن ارقم. حضرت انس بن مالک اس کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو, امام علی مقام جس ہونٹوں کو مدینے والا چھومتا رہا. اس نے بڑے معاملات کی. امام زین العابدین سامنے کھڑے تھے, کہنے لگا یہ کون ہے, تو کہنے لگے یہ علی ہے. کہا علی کو تو میں نے قتل نہیں کر دیا, مار دیا. انہوں نے کہا وہ علی اصغر اور علی اکبر تھے, یہ علی اوسط ہے. تو جس طرح کوئی علی کے نام پہ سڑتا نہیں ہے, توجہ کرے ہو ذرا, اس کے منہ پہ آگ لگی, کہتا ہے علی ہے, غصہ آ گیا, کہنے لگا علی ہے. تو امام زین العابدین کہنے لگے تمہیں نہیں پتا حسین کا ہر بیٹا علی ہوا کرتا ہے, اور ہم بزدل نہیں ہیں, تو نے کیا ہم سے بات کر دیا اور کیا معاملہ کرے گا. اس نے بدتمیزیاں بھی کی سارا. اس سے آگے جو معاملہ ہے نا وہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا, ٹائم کافی ہو گیا. میں بیان کرنا تو چاہتا تھا لیکن اب آخری بات سنیں. یہ قافلہ گزر رہا تھا نا, تو ایک بندہ آگے قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا, کیڑی ام حسبت ان اصحاب الکہف
الرقيب كانوا من آياتنا عجبا. قرآن کی آیت پڑھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو وہ قصہ جو صاحب کاف کا قصہ ہے. کتنی عجیب گل ہے. وہ قاری جب یہ آیت پڑھا تھا تو سرے و شہد سے آواز ہے. کہا تجھے اصحاب کاف کا قافلہ عجیب لگ رہا ہے؟ عجب من اصحاب الکہف حملی و قتلی. میرا نیزے پہ چڑھایا جانا اور کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھنا یہ تو اصحاب کاف سے بھی عجیب معاملہ ہے. عجیب معاملہ. اور ایک جگہ پہ پہنچے تو ایک قاری مسجد کے باہر کھڑا تھا تو امام علی مقام کے سر کو دیکھا لگا کاٹ دیا نا یزید نے. ہار گئے ہو نا حسین اور ہم جیت گئے نا یزید جیت گیا. تو امام زین العابدین کو جلال آ گیا اور آپ نے یوں اپنی وہ زنجیروں کو ہلایا اتنی زور سے کہ سب خاموش ہو گئے. جلال تھا آپ کا یلی کے بیٹے کا جلال. اور آپ نے اس مولوی کو بات سن اذان دا ٹائم ہو گیا. اس نے کہا جی ہو گیا. آپ نے کہا پڑھ. اور جب وہ پڑھنے جانے لگا نا تو آپ نے کہا جدوں وہ پڑھے گا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے جے تے یزید دا نانے دا نام ہے تے پھر وہ جت گیا. تے جے میرے حسین دا جے میرے بابا حسین دے نانے دا نام ہے تو پھر تمہیں بھی کہنا پڑے گا یزید مرد آباد ہے